السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد السعداء وسيد المرسلين، حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جمعنا الله وإياكم في هذا الافتتاح المبارك، افتتاح هذا المسجد المسمى نور الرحمة. ونور الرحمة هو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Alhamdulillah, beliau Fadilatul Syekh Ahmad ibn Syekh Muhammad Al-Faqir Al-Yamani hafizahullah ta'ala wa ra'ah ngabitin cetebuan se moljah kalaban muci syukur dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Elanjutaki bersalawat bersalam dak keajunan se moljah penghulu keselamatan secara keseluruhan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyukur dak keajunan Allah Subhanahu wa taala tetengkuna sareng ajunan setajah malam semangkin keadintah bisa akompol tempat betoh sesangat barokah keadintah dalam rangka sepertama iftitah masjid se ampon parengin asmah otaba jeneng ingki keadintah Nurur Rahmah, nur kasih sayang, cahaya kasih sayang sekadima dibun beliau Nurur Rahmah kadinto beni mimba bisudufah, tapi kadinto ampun takdir dari Allah Subhanahu wa taala, nyama kadinto ampun ebadi sareng Allah Subhanahu wa taala dimin zaman azal. Nurur Rahmah kadinto ternyata dibun beliau salah satu nama atau sifat daripada nama atau sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونتقدم بالشكر الخالص لشيخنا وأستاذنا فتح الرحمن وكل من ساعد وساهم في إقامة وبناية هذا المسجد المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى كما أفرحكم في هذه الساعة المباركة أن يفرحكم في جنات النعيم مع سيد الأنبياء والمرسلين. Saya kabitan ahlan wa sahlan ya Sidi Fathullah. Masya Allah. يعني من خواص أبويا سيد محمد علي الملك الحسني رحمه الله، من الطلاب القديم لمكة حفظه الله تعالى ورعاه. Seterusnya pun jabun beliau Bismillah. Matar kesoon saya sangat raja dari keajunan Simuljah Al-Mukarram Al-Fadil Ki Haji Fathur Rahman atas kasotinna beliau mengawal dalam berkhidmat ke Masjid Ka'adintah juga matar sekelangkong saya sangat raja dari kesedajanah para donatur sekadima donatur kainta sepur sareng semul Ki Fathur Rahman kainta mobil akhas kedua Ki kainta Haji Rahmat sareng Al-Mukarram Al-Fadil Bapak Nur sareng sedayana
senyumpeng pikiran, tenaga, dan lain-lain epon. Moga-moga setajana orang-orang seterkait kalaban pembangunan tor perawatan masjid kadintoh bunga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala eswargana Allah Subhanahu wa taala asareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن بعناية مثل هذه المساجد المباركة هي التي يرضى الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام على المتعاونين في إقامة مثل هذه المساجد وبناية المعاهد، فإنها من الأعمال التي يكون أجرها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. Amal akadika adintoh membangun masjid, membangun madrasah, membangun ma'had, kan itu merupakan amal sebisa mapunga orang-orang seberamal kadintoh mulai nang itunya nang ekopuran kantos deka alam akhirat. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فبناية مثل هذا المسجد المبارك هي من الصدقة الجارية التي لا يزال أجرها من يوم أسس هذا المسجد إلى أن تقوم يوم القيامة. Akatia saya dibuaki ajunan si Agung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih bahwa apabila manusia kadinto ampun setah maka sateja amal peke karena tak bisa beramal boleh kecuali telok perkara senomor setong iki kanito sedekah jariyah, senomor dua iki kanito ilmu saya manfaat, senomor telok putra sesoleh. Abangun masjid akadika adinto merupakan sedekah jariyah sekancaran nak adinto ajalan mulai masjid kadinto diletakkan batu pertama dari pertama pondasi kadinto diletakkan sampai hari kiamat kencerna terus akan mengalir. فهذا المسجد المبارك هو تابع لمعهد التعاون، ورحم الله من أسس هذا المعهد المبارك، وبارك الله في من قام في مقامه شيخنا فتح الرحمن وكل من تعاون معه أو ساعد معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم الصحة والعافية في الدنيا والآخرة. Akatia saya kekeli sarang para ajunan sedaja bahwa Masjid Nurul Rahmah kadintoh ada di bawah naungan Pondok Pesantren At-Ta'awun. Sekadima beliau nyon keajunan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka al-muassis Pondok Pesantren At-Ta'awun jember sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tor yang menjadi penerus Pondok Pesantren At-Ta'awun muka-muka parengna futuh tor barokah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sareng sedajana staf-staf atau anggota-anggota al-a'dha saya berkait kalaban berkembangan Pondok Pesantren At-Ta'awun muka-muka sedajana sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala jemberah fid din wa dunya wal akhirah. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن نحضر في مثل هذه الليلة المباركة أن نشارككم في هذا الفرح بافتتاح هذا المسجد المبارك
وقد كتب الله سبحانه وتعالى هذا المجلس قبل أن تخلق أرواحنا في اللوح المحفوظ. Secara pribadi, betul kaulah dan beliau sangat asyukur dan keajunan Allah Subhanahu wa taala bisa andil, bisa hadir dalam peristiwa peresmian masjid sesangat barokah kadintah Masjid Nurul Rahmah. Sekadima majlis akatia kati kadintah majlis sesangat mulia kadintah sebelum betul serang ajunan ecep serang ajunan Allah Subhanahu wa taala ampun tertulis takdirnya bahwa pada malam hari ini kita semua akan berkumpul di tempat ini dalam rangka sama-sama menyaksikan peresmian Masjid Nurul Rahmah. وهي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بناية مثل هذه المساجد الذي يجتمع فيها المسلمون المؤمنون على إقامة فرائض الله سبحانه وتعالى الذي فرضها الله علينا في مثل هذا الشهر المبارك شهر رجب الأصب في ليلة الإسراء والمعراج فرض الله علينا هذه الصلوات الخمس. Membangun Masjid Akatika Intah merupakan suatu yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepungan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala karena masjid atau membangun Masjid Akadintah berarti membangun ibadah salat 5 waktu dan ibadah-ibadah selain. Kenapa boleh dalam malam semangkian Kadintah selain acara peresmian masjid pada acara memperingati malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima betul kole serang ajaran setaja ampun ngakali bahwa le-oleh atau bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kagusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaangkui dan kula ajaran setaja ingki kadinta as-salawatul khams salat selama waktah. Sekadima salat selama waktah yang paling afdal dilaksanakan secara berjamaah masjid Allah Subhanahu wa taala akati masjid se resmiaki malam semangkian kadinta. وكما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة ماذا عمل صلى الله عليه وسلم؟ أولا آخى ما بين المهاجرين والأنصار ثم بنى وأسس مسجده الشريف الذي انطلقت منه الدعوة وانتشر منه النور في المشارق والمغارب. وهذه الليلة المباركة هي من أثر نور الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة فلا يزال النور إلى يوم القيامة. Akatia siapon kakali para ajun sedaja bahwa kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah pindah atau keluar dari kota Mekah hendak ke Madinah Al-Munawwarah sampai ke Madinah sampuna beliau mempersaudarakan antara sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Pertama yang dilakukan oleh beliau tidak ada lain kecuali membangun masjid yang dijadikan pusat ibadah, pusat perkembangan Islam, pusat tersebarnya cahaya Allah Subhanahu wa taala yang memusat di Madinah berkembang ke seluruh penjuru dunia sampai ke Tisa Kadintah wabil khusus malam semakin Kadintah dan pula ajuran saja akompol di tempat Kadintah dalam rangka meresmikan masjid, dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain Kadintah peristiwa kecuali Kadintah di antara secercah
nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما شاء الله ليلة المباركة في شهر المبارك في رجب المبارك في افتتاح هذا المسجد المبارك، ونسأل الله أن يبارك في الحاضرين والحاضرات وفي من أسس أو ساعد أو ساهم في عمارة هذا المسجد المبارك نور الرحمة، ونسأله أن يفيض علينا من رحمته ومن كرمه ومن إحسانه في هذه الساعة المباركة. Muka-muka sedaya saya kompon yang malam semangken Kak Dintoh dalam rangka menyaksikan peresmian Masjid Kak Dintoh, dalam rangka sami-sami memperingati malam yang sangat agung, Lailatul Isra wal Mi'raj. Langkong-langkong saya ampon menjadi donatur utama tor sedaya senyumbang sedaya segi atas dibangunnya Masjid Kak Dintoh. Sedaya muka-muka parengna barokah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya muka-muka parengna kasih sayang sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala, keluargana sedaya, familina sedaya, orang-orang yang saya cintai badan kula sareng ajunan sedaya. وليفرح وليستبشر كل من ساعد أو ساهم في عمارة هذا المسجد المبارك أن يبشر بالخير والنور والبركة في أولاده وفي ماله وفي زوجته وفي جسده، يضع الله له البركة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Pantas kiranya, bahkan wajib dan pula ajunan saja, setiap ada pembangunan pusat-pusat Islam akati Kak Dintoh, akati terima Gusti Allah Kak Dintoh, akati Masjid Kak Dintoh, pantas bahkan wajib kiranya dan pula ajunan saja al-farah, bunga bahagia, karena kelebihan badan pusat-pusat akati Kak Dintoh nak foto dan pula ajunan saja, insyaallah akan lebih terjamin keselamatannya, keselamatan akidahnya, keselamatan syariatnya, keselamatan akhlaknya. Kelebihan badan pusat-pusat Islam akati Kak Dintoh, potra-potra dan pula sareng ajunan saja, insyaallah kenging barokah saja. ونسأله أن يجعله مسجدا مباركا، وأن يجعل فيه من الرحمات ومن الخيرات ومن البركات ومن النفحات يا أرحم الراحمين. Moga-moga bakal tetia masjid sebarokah yang dipenuhi cahaya sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tor cahayana bakal menyebar dan kula ajunan saja, foto-foto dan kula saja. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المتعاونين على مثل هذه الأعمال المباركة بقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ampun disebut sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan baik dalam membangun pembangunan akati Kak Dintoh. Mudah-mudahan Gusti Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam masalah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong kalian dan jangan saling tolong menolong kalian dalam masalah dosa tor permusuhan. ونسأله كما جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة أن يجمع قلوبنا على ما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Akatia batan kula sareng ajunan sedaya malam semangken Kak Dintoh akompol jasada muga-muga eronah dan kula ajunan sedaya ipokompolah terus sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala mulai itunya Kak Dintoh sampai deka surga Firdaus. Saya sangat saya paling thank asarang Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكل من ساعد
ولو بطوبة ولو بحجر في بناية هذا المسجد فإنها تستغفر له وتدعو له إلى أن تقوم القيامة. Pasera abi saos, saya membantu abangun masjid sauna sanaosa namung satu batu bata. Maka benda-benda itu selama masjid itu ada akan selalu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dekat orang senyumbang sampai hari kiamat. وورد في الحديث من أسرج سراجا في مسجد لا زالت الملائكة تستغفره إلى أن ينطفئ هذا المصباح. Dalam salah satu hadis kanjeng Nabi SAW disebutaki pasera orang seneraen masjid kalaban temar maka selaki temar kini kaodi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala banyak senyonaki sapora kaangkoi orang se ngudi temar kini. فبعض الناس قد يعمر بيته ويزين بيته ولا يزين بيت الله ولا يعمر بيوت الله ولا ينظف بيوت الله ولا يهتم ببيوت الله فهذا والعياذ بالله من الخاسرين. Banyak kita lihat bahwa banyak orang kadito namong senang menghias rumahnya, nyapoin romana, menghias telimah, lop pada kata lima kusti Allah Subhanahu wa taala. Iki kadito masjid, bahkan lopa masjid isa poin, bahkan lopa masjid tak iterain, maka hal kadito merupakan kerugian yang nyata. ونتوجه بالدعاء لأن الكلام كثير وخير الكلام ما قل ودل. Maka selesai kain pun beliau ngereng adu arang sarang dek keajunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pula pun beliau tak perlu panjang lebar tormator dek keajunan saja karena sakoni pokoknya kain bisa mengarahkan dek kecil yang sebagus kain sepaling afdal. لا ما يا مولانا ما نتكلم ولو دقيقة واحدة يعني في مسألة الإسراء والمعراج. مرحبا. الإسراء والمعراج خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي معجزة كبرى لم يجعلها الله أحد من الأنبياء قبل رسول الله ولا بعد رسول الله وإنما اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Isra Mi'raj jabun beliau kan itu merupakan mukjizat, bukan mukjizat yang hanya agung sifatnya nilainya, tapi merupakan mukjizat yang spesial untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sekadima mukjizat serta kadito tak pernah epalingaki serang ajunan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun mulai Nabi Adam alaihissalam, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada orang-orang sesudah Nabi sampai hari kiamat, hanya spesial untuk Nabi Muhammad SAW. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ذكر الإسراء والمعراج وسمى سورة في القرآن سماها سورة الإسراء وفي سورة النجم ذكر الله المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام. Disebutake dalam Al-Quran bahwa peristiwa Isra bada dalam dua surat. Peristiwa Isra bada dalam setong surat seanyamain kalaban surat Isra, sedangkan peristiwa Mi'raj ongkenah Nabi SAW di atas langit pada seterusnya kadito yang sebut serang ajunan Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm. فأول المعراج أولا الإسراء وهو من مكة إلى المسجد الأقصى كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من هو عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه حادثة الإسراء. Akatia ayat mau sikit puru yang menceritakan maknanya tentang peristiwa Isra-nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa seartena kadinto ajunan setaja ampun ngakelin. وجمع الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء والمرسلين أن ينزلون من السماء لاستقبال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى. Namun ada peristiwa yang sangat indah, yang sangat mulia. Peristiwa saya sangat mulia kadinto. Sampuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mios dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depak atau bertantuk di Masjidil Aqsa, Gusti Allah Subhanahu wa taala makon dek sedaya malaikat sebab di atas langit kaangkui sami-sami toron dek ke Masjidil Aqsa kuna kaangkui menyambut datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى قام له جميع الأنبياء والمرسلين تعظيما لهذا السراج المنير وقدمه سيدنا جبريل وصلى بهم ركعتين فقال أنت إمامهم في الدنيا وإمامهم يوم القيامة. Sampuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam depak deka Masjidil Aqsa maka sedaya ngatek kaangkui ngormat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampuna ngatek malaikat Jibril alaihi salam muntut astana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan beliau yang mulia dan apakah ada maju kaangkui menjadi imam salat seluruh para malaikat dan para nabi yang hadir pada peristiwa itu. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam adabu, ya Rasulullah, ajunan kak nintah imam mereka semua, imam para nabi dan para malaikat fit dunya etunya sampai ke akhirat. عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج إلى قاب قوسين فقال سيدنا جبريل يا محمد أنا إلى هنا إن تقدمت احترقت وأنت إن تقدمت اخترقت السماوات العلى لأنك نور من نور الله. Sampuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj kan ipong ke serang ajunan Allah Subhanahu wa taala lebat Masjidil Aqsa depak dek setong tempat sehingga di malaikat Jibril tak bisa nerusaki ngater atau mendampingi mengawal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mator dek ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah abdina kan kak dito saos karena abdina tak bisa nyarangin ajunan macam dek ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi abdina kak dito maksa nyarangi ajunan bakal ancor abdina. Manabi ajunan punten takir ancor karena ajunan merupakan nurnya Allah Subhanahu wa taala. وأمر الله سبحانه وتعالى الجنة أن تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الله يا أيها الحور العين ويا أيها الأنهار ويا أيها الأزهار تزينوا في هذه الليلة فإنه سيزوركم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Di malam itu juga Nabi SAW diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kangkui masuk ke surga. Sebelum Kanjeng Nabi SAW masuk ke surga, Allah Subhanahu wa taala makon ke surga. Kangkui berdandan, berhias, surga. Satajana sebagai surga daripada bidadari, bunga-bunga dan seluruh perhiasan yang ada di dalam surga. Hendaknya kalian semua berdandan berhias karena sebentar lagi kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri masuk dekat kalian semua penduduk surga. وقال عليه الصلاة والسلام فأعطاني الجبريل ثلاثة من الأكواب كوب من لبن وكوب من خمر وكوب من ماء قال فأخذت اللبن وشربت وبدي قليلا فقال جبريل يا محمد
لو شربت اللبن كله لدخلت أمتك الجنة كلها بغير حساب. Di antara kisah unik di malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi SAW kan ta'iyatarin sareng malaikat Jibril alaihissalam 3 gelas minuman aing, susu, khamar. Kanito kanjeng Nabi SAW kanito nginom susu, montut susu, nginom susu, itu air susu, namun tersisa sedikit. Malaikat Jibril alaihissalam pas berdabu, duh kanjeng Nabi, cek saking yabi susu kan itu serang ajunan, masuk surga setuju umat ajunan. قال عليه الصلاة والسلام يا جبريل أعد لي الكوب كي أشربه كله. فقال قد قضى الله وقدر كل شيء. Malaikat Jibril, kak di mulai gelas kan toh, ini masal saja serang abtina, tak ada serang abtina. Kemudian malaikat Jibril, ampun, tak duka lena kak di toh. Ampun takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng ajunan tak yabi kipuruh berarti pada sebagian umat ajunan saya tak masuk surga. Allahumma ja'alna min ahli jannah. آمين. فمن رحمة رسول الله أراد أن يشرب الكل قال أعيد اللبن لكي تدخل أمة الجنة، لكن قضى الله سبحانه وتعالى في القدر أن منهم من يدخل النار ولا يدخل النار إلا من مات على غير الإسلام. أما من مات وهو مذنب يدخله الله بعد ذلك الجنة بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Namun saya tak masuk surga kak dinto yang mengekor ke alamat atau tanda tersisanya susu si keburu ingki kak dinto orang-orang semateh tak ngiba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tak mateh ngiba iman. Muka-muka tempul ajunan mati yang ngiba iman. Manabi orang seteki pada iman setajana bakal masuk surga. Sanau saraja tusah bakal masuk surga yang benida ada bermudi masuk surga kaliban syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال جبريل يا محمد لو شربت الخمر لكانت أمتك والعياذ بالله سكارى، لكن الله حرمها عليهم في الدنيا وهي حلال لهم يوم القيامة. Do Rasulullah dan malaikat Jibril ontol ajunan tak mundut khamar, tak mundut bir. Cek saking ajunan pas mundut khamar, yak tena umat ajunan pas bu mabuan saja. Maka serang Allah Subhanahu wa taala haramaki khamar di dunia, namun halal khamar kayak itu kulaku eswarga. حتى قال صاحب عقيدة العوام قال حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض. عليك صاحب عقيدة العوام نعم قال أن الله سبحانه وتعالى اختلى بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لا يعرف ما يدور ما بين رسول الله وبين الله، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا عزرائيل ما دار في هاتاك الساعة المباركة. وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة إلى أن خففت بفضل سيدنا موسى إلى 5 صلوات. Akatia saya sebut lagi sareng sahib kitab Aqidatul Awam bahwa rahasia di antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala sekadima beliau pertama kali dibebankan untuk umatnya, difardukan untuk umatnya 50 salat, namun abai lipole nyoon dispensasi dan keajunan Allah atas isyarat dari kanjeng Nabi Musa alaihissalam dari 50 sampai toron dek kalimat alhamdulillah. وقد جمع سيدي ومولاي الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني جمع كتاب وخصه بليلة الإسراء والمعراج، وكذلك الإمام البرزنجي رضي الله تعالى عنه وارضاه جمع كتاب سماه الإسراء والمعراج لمن أراد أن يراجع أو يقرأ ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 27 من شهر رجب، لأن لو تكلمنا على المعراج إلى صلاة الفجر ولم نكمل ماذا حصل للنبي في الإسراء والمعراج. Kata beliau menabi acara Isra Mi'raj sampai subuh tak kira mari.
Maka pasera saya kesokan kangkui mendalami kisah Isra Mi'raj. Ada beberapa kitab yang ringkas, cukup ringkas. Niki kaninto setong, saya yangkit, saya kumpul lagi sarang guru kita semua, sanad kita semua, guruna muassis Ma'had At-Ta'awun, guruna ke Fathullah kaninto Abu Ya Sayyid Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasani rahimahullah. Niki kaninto Al-Anwarul Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raj Khairil Bariyah. Cukan karangan Al-Imam Al-Barzanji saya paringi asma Al-Isra' wal Mi'raj. Sekadima di antara kebiasaan para ulama dan mereka menghimbau dan kata kulis sareng ajun saja tepatnya di malam 27 Rajab nanti dianjurkan kita membaca kitab-kitab khusus yang berkaitan kalaban Isra' Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu an yaj'alha sa'atun mubarakah وليلة مباركة ونجعل إن شاء الله في افتتاح هذا المسجد خير وبركة لأهل هذه القرية المباركة. ونبارك في أخينا وشيخنا وأستاذنا فتح الرحمن وكل من ساعده وكل من ساهم معه. ونسأل الله أن يبارك في الحاضرين والحاضرات. اللهم اجعلها ساعة مباركة. اللهم اجعلها ساعة من ساعات ليلة الإسراء والمعراج. اللهم افض علينا من الخيرات والبركات والنفحات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنك جمعتنا في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة فلا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين بوجاهة سيد المرسلين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan kula al-fakir terhormat sakoni. Pada mana beliau Kak Dinto salah setong putra Yaman dari daerah Baydha semak dekat ibu kota Yaman. Beliau Kak Dinto itu lemah ngakungin pondok juga. Pondok beliau itu lemah ampon umur sekitar 900 tahun. Jadi umur pondok beliau Kak Dinto kurang lebih sampai semakin ampun umur 900 tahun. Dari Mbana saya paling terkenal beliau Kak Dinto yatas salah setengah santrena Syekh Ismail Al-Hadrami. Syekh Ismail Al-Hadrami Kak Dinto merupakan salah satu mbahnya atau datuknya Syekh Muhammad Ismail Uthman Zain. Di antara murid Syekh Ismail Al-Hadrami mbana beliau. Kak Dinto beni namong murid namong juga santre khadim. Beni namong santre namong juga khadim. Akatia almarhum Kiroshidi di Mekah beni namong monolong ngaji. Tapi juga ngadam dekat Syekh Ismail Zain. Lah di antara penyamana kisahnya mbana beliau Kak Dinto setong asmana yang paling terkenal Syekh Omar Ibnul Mubarak. Omar Ibnul Mubarak Kak Dinto terkenal beni namong alim tapi wali. Pernah satu ketika haji ke Mekah dan setelah hajian mangkat ke Madinah aziarah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aziarah nang istana Kanjeng Nabi Kak Dinto beni namong assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Umar. Dan setelah itu yamdah cimuci Kanjeng Nabi, cimuci Sayyidina Abu Bakar, cimuci Sayyidina Umar, cimuci sahabat, cimuci ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu keluar dari Hujrah Asy-Syarifah berengambak Kak Dinto. Assalamualaikum, salam dari Kamambian, dari Yaman. Mula terro ketemu ina sambian, mula seneng ka sambian. Oh engki. Kak di macam kon biar, kak bisa jauh dengan to, ngireng.
entar ampon dapat kecompon masuk ke kecompon se ngajak nih kayak kancing labang pakai keluar pedang keluar gunting duaan bawa keluar pedang dan gunting bulan pele dua empian mangken minta beli napa ketok kalesan agun ban bulan bener mekar apa nih kan can gula bayi tamu kan toh tapi mak pai beli ya gula mak pai ketok kalesan dari apa nih kan tada pilihan lain pele pas dua kiri kan menempian kesokan ke pedang merele air menempian kesokan ke gunting lesan pun nah apa sebabnya karena mempian cimuci sahabat cimuci ahli baitin Nabi SAW kami tidak senang itu ternyata nih keterpakai Wahabi garis cek kerasongku tak bisa tak bisa tabar tak bisa kita bang leer ngelak jila baik keluar jilan ikut tengongku ini kembanah beliau pas terkenal kalaban julukan nih Yaman gati on lisan atau memaktu on lisan lesana se ikunteng lestari kali toh ikunteng ongku ibaki ibu boleh koncon lesana wak ibu boleh kebah orang alhamdulillah tapi tak takok tak seroh kebah keng tak peleman ke hotel langsung aja habis dak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dak kaajun dak Gusti Kanjeng Nabi ka astah mator ya Rasulullah katina apa abdi sallam ngalama ajunan pole koncon lesan abdi pun sobung Gusti ketok ka dinto Gusti tormator sambil molar sampai kalian di asaren ketika asaren Kanjeng Nabi rabu dalam saren dalam mempena Sayyidina Abu Bakar rabu Sayyidina Umar rabu atanya mereka nih Kanjeng Nabi arah apa ban kak dintoh koncon jila abdina ikat tok Kanjeng Nabi ini mah ya toraki Kanjeng Nabi buka jalan ban buka le sana sampung boleh ban Kanjeng Nabi lestari kali to pas iya sab sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ban katarona ban kapi bekal barokah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala dadi pas jaga kayak itu abungoh ketika abungoh kak itu ternyata le sana asam bung ongku asam bung boleh eman kayaman tahun tengah haji boleh melakukan hal yang sama dapat ke Madinah cimuci Kanjeng Nabi cimuci sahabat cimuci alil bait lestari kain toh keluar boleh bener ngecek boleh oke terus kata poin nampian gula aku jadi si lamba karena lamba kalak jila sedih kalak le erongku kan ya wala tiap injak bani ini menyombok ini membungkon ban kasih norok ketika norok jalan kami at-tariq nafsut tariq aremak jalan selamba pas orang ini kan ngocak empon-pon cek takut sampean cetak gula tak ganggu sampean budak uning sampean ini ketok jilan lamba tore norok aman norok dapat jampon masuk ke dalam itu dalam nikah pas budak orang raja budak otak ke dalam napa nikah motak nikah tengah tawen Syekh Omar mbana nikah langsung agaung langsung nongol lah tapi kan pon dalam korong nikah pon ibis Syekh ikarangkeng napa nikah motak boleh pak peningku motak pun biarkan beban ni masalah ningku motak nikah sengat kok cilat kemudian tahun lembak ban Gusti Allah dikutuk menjadi modak gula potran nak cepok balan ajunan maka cek kamu somon ulama cek kamu somon para wali cek kamu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kami sekeluarga bertobat kepada Allah karena ampun nyakseen tibi abba kak dintoh sarang Allah yang jadi modak karena ngetok silan ajunan ampun ajunan yang toren bubar jepon kika itu salah satu keturunan Syekh Omar Ibnul Mubarak terakhir bahwa nasab beliau itu asampung dak ke Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ardah wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin pas terusnya ona itih wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
عجيب ما شاء الله. ابنه في الرباط ما شاء الله، رباط الشاطئ ما شاء الله، الحمد لله ما شاء الله. الفاتحة أن الله يبارك فيه بركة شاملة كاملة، تقول الصحة والعافية، يجعله من العلماء العاملين، يبارك في مؤسس هذه الخيرات، أن الله يبيض عليه وعليكم من الخيرات والنفحات والبركات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات على أذني، وما نوى السلف صالح، ما نوى السيد الشيخ عمر المبارك، ما نوى السيد الشيخ عمر سر الفاتحة. Talongkong nyona pengertian epon. Nyona, giliran. Sallallahu
Oh, and